السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ جانتے ہیں رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، مجھے امید ہے سب لوگ روزے رکھ رہے ہوں گے، دعائیں کر رہے ہوں گے اور اپنی دعاؤں میں فلسطینی لوگوں کو یاد رکھ رہے ہوں گے۔ آج کا جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ بات کرنے ہم آپ کے سامنے آئے ہیں وہ ہے تراویح، یعنی تراویح کا مطلب کیا ہے، تراویح کی فضیلت کیا ہے، اور جو تراویح ورڈ تھا کیا وہ ایک اوتھینٹک نیم ہے، اور تراویح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے مرد کے لیے اور عورت کے لیے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس پورے ٹاپک پہ بات کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے قیام اللیل سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ میں ذرا تراویح کا لفظ نیا ہے، یہ میرے نبی کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں تراویح کا لفظ نہیں تھا۔ سب سے پہلا کوشچن ہے کہ تراویح کیا ہے۔ تراویح کیا ہے جاننے سے پہلے ہم جانیں گے کہ قیام اللیل کیا ہے۔ قیام اللیل ہمارا دو ورڈ سے مل کر کے بنا ہے، ایک تو قیام اور ایک اللیل۔ قیام یعنی اسٹینڈ یعنی کھڑے ہونا، اور اللیل یعنی دا نائٹ۔ ان دونوں کو ملا کر کے جو ورڈ نکل کے آتی ہے میننگ وہ ہے اسٹینڈنگ ان دا نائٹ، یعنی کہ ماہ رمضان میں ایسی رکعتیں پڑھنا جس میں لمبے سمے تک ہم کھڑے ہوتے ہیں اور لمبی صورتیں اور آیتوں کو پڑھتے ہیں، اور یہ رکعتیں کس کے بعد ہوتی ہیں؟ عشاء کی نماز کے بعد۔ تو قیام اللیل کا مطلب ہے اسٹینڈنگ ان دا نائٹ۔ تراویح کا مطلب کیا ہے؟ تراویح کا مطلب ہوتا ہے پوز، رکنا، اسٹاپ ہونا، کچھ سمے کے لیے ریلیکس کرنا۔ تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہی ہیں جہاں ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اپنی، تو تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس کرتے ہیں، اور اس ریلیکس کرنے میں ہم ایک تراویح کی دعا بھی پڑھتے ہیں۔ تو اسی جو ہم ریلیکس کرنے کا جو پوائنٹ ہے اسی پوائنٹ کو کیا کہا گیا ہے؟ تراویح۔ تو ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے قیام اللیل کی جگہ یہ تراویح ورڈ یوز کیا جانے لگا۔ اب ہوا کیا، جیسے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہم تراویح کے اندر میں 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وقف کرتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں، تو اسی ورڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریلیکس کو تراویح۔ تو اب ہوا کیا، دھیرے دھیرے کر کے قیام اللیل کی جگہ ٹرینڈ میں تراویح ورڈ یوز کیا جانے لگا۔ قیام اللیل ایک اوتھینٹک نیم ہے جس کا مطلب ہے اسٹینڈنگ ان دا نائٹ، اور اسی ورڈ کا یوز صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ہوا ہے اور صحاباؤں کے ٹائم پہ بھی ہوا ہے۔ اسی وجہ سے یہ قیام اللیل ایک اوتھینٹک نیم ہے۔ اور اگر اوتھینٹک نیم کی بات کریں تو تراویح ورڈ ایک اوتھینٹک نیم نہیں ہے، کیونکہ اس کا استعمال بعد میں ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحاباؤں کے۔ جس طرح ٹرینڈ بدلتا گیا اور یہ ریلیکس ورڈ جو ہے، تراویح ورڈ جو ہے، استعمال میں آنے لگا۔ اب دوسرے کوشچن کی بات کریں کہ فضیلت کیا ہے تراویح کی، تو تراویح کی فضیلت کی بات کریں تو اس کی تراویح کی فضیلت کا ذکر بخاری شریف کی حدیث نمبر 37 میں آیا ہے، جس کی میننگ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص فیتھفلی اور ایمان کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ماہ رمضان میں قیام کرتا ہے، اور اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے ریوارڈز دے گا، اجر و ثواب دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی بات ہے۔ اگر ہم اس کی سیکنڈ فضیلت کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص تراویح کا ایک سجدہ کرتا ہے اس کے ایک سجدے پر اسے 1500 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور نیکیاں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ جس طرح سے آج کے زمانے میں ہماری کرنسی اور پیسے ہیں، اسی طرح سے جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا، آخرت کا دن آئے گا، اس وقت پہ جو ہماری کرنسی ہوگی وہ نیکیاں ہی ہوں گی۔ تیسری فضیلت کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص تراویح کے ایک سجدے کرے گا، اس کے ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک گھر عطا فرمائے گا، ایک محل عطا فرمائے گا، اور اس گھر کے اندر میں 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے۔ چوتھی فضیلت کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص تراویح پڑھتا ہے اور تراویح کا ایک سجدہ کرتا ہے، اس کو ایک سجدے پہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایسا درخت لگاتا ہے جس کے نیچے اگر ایک عربی گھوڑا 100 سال تک بھی دوڑتا رہے تو وہ اس کے نیچے 100 سال تک دوڑتا رہے گا۔ کہ جس کی اتنی فضیلت ہے، مردوں کے لیے پڑھنے کا اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو مردوں کے لیے طریقہ اس کا بہت ہی زیادہ آسان ہے، کیونکہ انہیں صرف امام کو فالو کرنا ہے۔ سب سے پہلے مرد جو کریں گے اپنی عشاء کی نماز کو ادا کریں گے،
عشاء کی نماز کی ادا کرنے کے بعد 2 سنت پڑھیں گے اور اپنے نفل کو ادا کریں گے. اس کے بعد وہ تراویح کی 20 رکعتوں کی نیت ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں, اور چاہے تو 2 رکعتوں کی نیت وہ کر سکتے ہیں. جب 2 رکعت کی وہ نیت کر لیں گے, ایسے کر کے ان کی پوری 20 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی. ان 20 رکعتوں کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے وطر کی 3 رکعتیں ادا کریں گے, اور اس کے بعد اپنے بچے ہوئے نفلوں کو وہ پورا کر لیں گے. ایک جو غور فرمانے والی بات ہے اس میں یہ ہے کہ جب ہم 4 رکعتوں کا پوری کریں گے تو ہر 4 رکعت پہ ہمیں ریلیکس کرنا ہے, اور اس پہ ایک تراویح کی دعا میں پڑھ سکتے ہیں, جو کہ آپ کے اسکرین پہ دکھ رہی ہوگی. ہمارا 4تھ کوشچن ہے کہ کس طرح سے عورتیں تراویح کی رکعتوں کو ادا کریں گی. تو عورتوں کا طریقہ بھی بالکل تھوڑا بہت ملتا جلتا مردوں کی طرح ہی ہے, بس عورتیں اپنے گھر پر ہی ادا کریں تو بہتر ہے. جس میں عورتوں کا طریقہ یہ ہے کہ عورتیں بھی اپنی عشاء کی نماز کو ادا کرنے کے بعد اپنی 20 رکعتوں کی تراویح کی نیت ایک ساتھ کر لیں, یا 2 رکعتوں کی نیت وہ کر سکتی ہیں. ہر 4 رکعت کے بعد انہیں بھی وقف کرنا ہے, تھوڑا رکنا ہے, جس میں وہ تراویح کی دعا پڑھیں گی, اور ایسے ہی کرتے کرتے اپنی وہ 20 رکعتوں کو مکمل پڑھیں گی. اس میں اگر ہمیں رکعتوں میں کیا پڑھنا ہے عورتوں کو یہ دیکھا جائے تو اگر عورت حافظ قرآن ہے تو اپنے پورے مہینے وہ تراویح کے اندر میں اپنے پورے قرآن کو مکمل کر سکتی ہیں. اگر حافظ قرآن نہیں ہے تو وہ کوئی بھی صورتوں کو اپنی تراویح کے رکعتوں میں پڑھ سکتی ہیں. پھر بھی بہتر ہے کہ وہ اماں کے پارے کی لاسٹ کی 10 صورتوں کو یاد کر لیں, اور ہر ایک رکعت میں ایک صورت کو پڑھ لیں. جیسے کہ پہلی رکعت میں الم ترا, اس کے بعد لإلاف قریش, اس کے بعد ارایت الذی, اس کے بعد انا اعطینا, اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون, اس کے بعد اذا جاء, اس کے بعد تبت یدا, اس کے بعد قل ھو اللہ احد, اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق, اس کے بعد قل اعوذ برب الناس. اس طرح سے آپ کی 10 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی, اور 10 رکعتیں مکمل ہونے کے بعد پھر اسی پروسیس کو واپس ریپیٹ کر دینا ہے 11 رکعت سے لے کر کے 20ویں رکعت تک, وہی الم ترا سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک. اس طرح سے عورتوں کی جو تراویح ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. اگر اس تراویح کے وقت کی بات کریں تو رات کو عشاء کی نماز سے لے کر کے صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک تراویح کا وقت رہتا ہے, اور یہ تراویح سنت موقدہ ہے. تو آپ اس تراویح کے رکعات کو ضرور پورے مہینے پڑھنے کی کوشش کریں. مجھے لگتا ہے آپ سب کو ہماری ویڈیو بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی, اور آپ تک جو ہم میسیج پہنچانا چاہتے تھے کہ تراویح کا مطلب کیا ہے, کس طرح سے قیام اللیل کی جگہ تراویح ورڈ یوز کیا جانے لگا, اور تراویح کی فضیلت کیا ہے, اور عورتوں کی اور مردوں کی تراویح کا طریقہ کیا ہے, یہ میسیج آپ تک ہم نے پہنچا دیا ہوگا. اگر اس کے باوجود بھی آپ کے پاس کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, ہم انشاءاللہ جواب دینے کی ضرور کوشش کریں گے. ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.